سوال کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس واقعے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا یعقوب علیہ السلام کا بھی کوئی مفاد تھا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، یا یہ محبت بغیر مفاد کی تھی؟ کیونکہ عموماً دیکھا جائے تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ پیارا ہوتا ہے والدین، یا بڑا یا چھوٹا، بیچ والے بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹا سب سے یا سب سے بڑا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو بنیامین جو ہے یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، زیادہ عقیدت اور محبت تو بنیامین سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین کرام نے بیان کی ہے، کیونکہ بنیامین کی ولادت کے بعد ایام نفاس میں ہی ان کی والدہ پردہ فرما گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی عقیدت محبت زیادہ بنیامین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ماں اس وقت میں چھوڑ کر چلی گئی ہیں جب وہ بالکل گود کے بچے ہیں، لیکن عقیدت محبت زیادہ ہے یوسف علیہ السلام سے۔ تو کوئی مفاد تھا یہاں پر؟ مفسرین کرام نے فرمایا مفاد نہیں تھا۔ بات کیا تھی؟ تو یوسف علیہ السلام کا خواب جو تھا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب نے آپ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کو، عقیدت کو بڑھا دیا تھا، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام پر کوئی ایسی گویا کہ ملامت والی بات نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی جواب دیا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان پر ایمان لاتے اور ان کے رسول ہونے پر یقین رکھتے تو اعتراض کیوں کرتے کہ والد گرامی ان کی محبت کے حوالے سے خطا پر ہیں، ان کے طریقے کو غلط نہ سمجھتے، ان پر تان نہ کرتے۔ تو یہ وجہ تھی یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کی۔ جو بڑی وجہ بیان کی علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے تفسیر روح المعانی میں، کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اس لیے تھی کہ آپ اپنے خواب بیان کر چکے تھے، لیکن نبی جو ہے ان خوابوں کو سن کر سمجھ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے یہ خواب کس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ قیمتی چیز کے ساتھ جو انسان کا مفاد جڑ جاتا ہے، یہ اصول ہے اس معاشرے کا، اس کو میں بیان کروں گا۔ حدیث پاک پہلے سن لیجئے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3844۔ کیا حدیث پاک ہے؟ بار بار سنی ہوگی آپ نے علماء سے۔ مکھی جب گر جائے نا کسی چیز میں تو فرمایا کہ اس کو ایک اور ہوتا دو اور پھر نکالو، کیونکہ جب وہ گرتی ہے اس کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک بازو میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے میں جو ہے شفا ہوتی ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والے بازو کو پہلے ڈالتی ہے، تو جب وہ گر جائے تو آپ اس کو ڈپ کر لیں تاکہ شفا والا بازو بھی ڈپ ہو جائے، پھر آپ اس کو نکالو، اس چیز کو استعمال کریں۔ اگر پانی میں گر جائے، مکھی پانی رکھا ہوا ہے نا، اس میں گر جائے تو لوگ نہیں یار پانی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اگر مکھی چائے میں گر جائے تو چائے کی حیثیت 50-60 روپے کی ہے، اس کو بھی لوگ اوائڈ کریں گے، ڈپ نہیں کریں گے۔ لیکن یہی مکھی اگر دودھ میں گر جائے تو دودھ کچھ قیمت رکھتا ہے، سوچیں گے کہ شاید اس کو ہم ڈپ کر کے، لیکن اگر یہی مکھی مجھے بتائیے کہ اصلی گھی میں گر جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو نکالیں گے بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی ستھرائی کے ساتھ، بلکہ اگر کچھ کہتے ہیں نا کہ وقت ملے تو بڑبڑائیں گے بھی، اس منوس نے گرنا تھا تو اسی گھی میں گرنا تھا، پانی میں گر جاتی اس کا کیا فرق پڑ جاتا، لیکن یہ گری تو گھی میں گری اور ہمیں دشواری میں ڈالا۔ تو انسان کا مفاد جو ہے وہ قیمتی چیز کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب غور کیجئے گا زندگی میں، جہاں جہاں مفاد کی بات آئے تو یہ چیز یاد آئے گی کہ انسان قیمتی چیز کے ساتھ اپنا مفاد وابستہ کرتا ہے۔ شادیاں جب کی جاتی ہیں نا بچوں کی، اس میں بھی ایک طریقے کا مفاد ہوتا ہے۔ جب لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں تو امیر گھر کی لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں، امیر گھر کی، کیوں؟ شاید کچھ کیونکہ لڑکوں کے بارے میں تو یہ پرسپشن ہے ہمارے اس معاشرے کا کہ 2-4 سال کے بعد جو یہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، تو یہ چلا ہی جائے گا، تو ہم تو کچھ ایسی جگہ پر رشتہ کر لینا کہ ہمیں کچھ مل جائے، کوئی مالی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اس جگہ پر بھی غریب کی لڑکیوں کو اس وجہ سے چھوڑا جاتا ہے کہ وہ غریب کی بچیاں ہیں، اور یہ اس معاشرے کا سلگتا ہوا ایشو ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ایسی ہی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں جو شکل و صورت کے حساب سے تھوڑا کم ہوتی ہیں، یا جو ہے ان کے پاس مال نہیں ہوتا، تو ایسے گھروں میں لوگ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی غلط معاملہ ہو چکا ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔